موبائل لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے بڑے سب ہی جو ہے وہ نیچے نظریں جھکائے ہوئے اپنے پوسچر کو خراب کر رہے ہیں، تو اس سے ہم ان کو محفوظ کیسے کروا سکتے ہیں؟ سر پہلے تو جو نظریں جھکانے والی بات ہے سر، یہ تو بہت اچھی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے لوگوں کی، لیکن یہ کانسیپٹ تھا لوگوں کا کہ نظر جھکا کے چلے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گردن ہی نیچے گھما دیں. یہ سر بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کو کسی اچھے کو طریقے نظر سے بھر کے نہ دیکھیں، ہاں عاجزی رکھیں. لیکن یہ ہے کہ سر یہ جو عاجزی پر ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اول تو بہت کم ریشو رہ گیا ہے، لیکن اس کا بھی فیکٹر ہی یہ بھی ہمارا ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے. سر اس کو بہتر ہم لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولز آ چکے ہیں، میڈیکیٹڈ ٹولز آ چکے ہوئے ہیں، آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں. ایون کہ جو ماؤس ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہماری رسٹ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے ماؤس یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ماؤس بھی ایسے آ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ماڈیفیکیشنز ہو چکی ہوئی ہیں. تو آپ کائنڈلی اس چیز کو یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ٹولز آ رہے ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں، اول تو یہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں کہ جہاں پر آپ کا یعنی کہ بیٹھنے کا سٹائل جو پوسچر ہے، کھڑے ہونے کا جو سٹائل ہے وہ آپ کا پراپر ہو. جسٹ یہ نوٹس رکھیں کہ آپ کا ورٹیبل کالم ہے وہ بالکل سیدھا رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ موبائل ایسے کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا سٹینڈ بھی بنا لیں کہ جو آپ کی آئیز کے بالکل، ہاں ڈیفینیٹلی آپ اتنا اپنا ایون کہ جو ٹیبل ہے وہ بھی اتنی ہائٹ پہ رکھیں جہاں پر آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا رہے. ٹھیک ہے، اپنی موڈیفیکیشن اس طریقے سے لے کر چلیں. پہلے کیا تھا، وہ تھی ہماری کتابیں ہوا کرتی تھیں، جسٹ ہم لوگ ایسے کر کے ہم لوگ یوز کر لیں، لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ اس طرح بھی رہتے تھے. ہماری جو کام کرنے کی روٹین تھی وہ سر چینج تھی، ہم لوگ ہر کام کے لیے باہر جایا کرتے تھے. اب ہر کام جو ان سے وہ آن لائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں باہر ہی دیکھنے بھی نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں چلو آن لائن منگا لیتے ہیں، آ جائے گا، گھر ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلنا پھرنا ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ واک کرنے کے لیے، آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ واک کر لو، ٹھیک ہے، چل لو، تھوڑا سا چل لو، زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 20 منٹس چل لیں. ٹھیک ہے، لائف پورے دن کے اندر آپ ایٹ لیسٹ 20 to 40 منٹس، ایک صبح لے لیں، شام لے لیں، جس طرح دوائیاں لیتے ہیں اسی طرح آپ یہ کہتی ہیں کہ پریونشن بیٹر دین کیور. یس ڈیفینیٹلی. اور ہمارا فزیوتھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسنس کو تھوڑا سا دور رکھتے ہیں، ہم میڈیسنس نہیں دیتے. ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پین کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم میڈیسنس دے کے آپ کو کہیں کہ جی سوتے رہو، ایسا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ردا، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ شائٹیکا نرو، اس کی بہت زیادہ درد ہے. ہر جو بھی ہمارے کلینکل ٹرائل میں لوگ آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہاں سے درد نکلتا ہے، نیچے جاتا ہے، لیگ سن کر دیتا ہے، پاؤں سن کر دیتا ہے، یا ہپ جوائنٹ میں. جی جی، یہ درد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور فزیوتھراپی اس کو مینیج کیسے کرتی ہے؟ سر اس کی وجوہات تو کئی قسم کی ہیں. ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے. ہم لیٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی یعنی کہ ہمارا اگر دیکھا جائے نا، ہم نے ریسرچ بھی کی تھی اس کے اوپر، اور ہمیں نظر بھی آتا تھا کہ یار کہ لیٹے ہوئے ہیں نا تو پھر لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو لیٹنے کا جو ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہے اور جو بیٹھنے کا ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ورک کا. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آفس ورک ہے وہ بھی ہمارا بیٹھنے کا ہی ہے، لیکن ہم لوگ یوز کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے جو ہم لوگ کمفرٹ لیول کے جو ان سے ہوتے ہیں، میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں فارم، ہم وہ یوز نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ کہ اوور آل جو ویٹ گین ہونے کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی آپ کا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ وہ اسٹارٹ یہ بیسیکلی ہوتی کہاں سے، آپ کے بالکل کہہ لیں کہ ٹیل بون، یعنی کہ جو دو ہپ بون کے درمیان میں، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ پین، اور یہ نرو کی پین ہے. ٹھیک ہے، یہ نرو کی پین ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے. آپ کے پٹھے کا کوئی دباؤ ہوتا ہے، وہ ڈسک میں دب جاتا ہے. جی، پٹھے یہ کہہ لیں پٹھے تو بعد میں افیکٹڈ ہوتا ہے نا، پہلے تو وہ پریس ہونے کی وجہ سے، کہ ایک تو وزن کی وجہ سے اور کنٹینیوسلی پریس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کہتے ہیں نا، وہ رکھی ہوتی نس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی میں نس کہتے ہیں یا اردو میں کہہ لیں، وہ پریس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسل افیکٹ ہو جاتا ہے. جس نے میسج ہی برین سے مسل کو لے کر جانا ہے وہ نرو ہے، ٹھیک ہے، وہ نس ہے. اب وہ نس ہی پریس ہو چکی ہے، اس نے مسل کو کیا اس نے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مسل جب افیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس نے پوری کی پوری ٹانگ کو ہی لے کر جانی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پاس آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ موسٹلی ہمارا اپنا رہن سہن کا طریقہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اوائڈ کر رہے ہیں چلنے پھرنے کو، ہم کام کو اوائڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی پراپرلی اس کے اوپر ورک نہیں کر رہے، چل پھر نہیں رہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، ہپ پہ دباؤ پڑتا ہے. جب اتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ نرو پریس ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری افیکٹڈ ہو جاتی ہے پوری ٹانگ کے اندر، وہ پھر ریڈیٹ کرتی ہے، موو کرتی ہے.
اچھا فزیوتھراپی میں پھر آپ اس کا علاج کیسے ممکن ہوتا ہے؟ فزیوتھراپی میں سر ایز یوزول آئی سیڈ کہ ہم نرو کی امپلسز دیتے ہیں، یعنی کہ نس کو ہم لوگ جگاتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے، اور جو پریس ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ یعنی کہ اوائڈ کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو پریس ہوا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ریلیکس کر سکیں، یعنی کہ اس کو کھول سکیں جو چیز اس کو تنگ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کا کچھ مساج ہوتا ہے. مساج یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے شروع ہو جانا، ایسے نہیں ہے، ایک پراپر ایک وے ہوتا ہے، ایک مسل ہوتی ہے، ایک نرو ہوتی ہے، جہاں جہاں سے نرو پاس ہو رہی ہے وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے، پاس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر نیڈلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو آ نہیں سکتے، تو وہ آن کال ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آن کال پہ ہم لوگ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ہیں، کچھ پریشر پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی ایک کنسلٹنٹ کے پاس جا کر ہی کروائیں، اور اس کے بعد جو ان سے وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کچھ اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ پراپر کریں تو انشاءاللہ پھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم دوائیاں دیتے ہیں نا صبح شام، اسی طرح ایکسرسائز بھی پراپر طریقے سے ایک ہی ٹائم پہ کرنی ہے. اگر آگے پیچھے کریں گے تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو دوسرا رضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ اس کا ہے کہ اس کو جو ہے نا سciatica نرو ہے جی، اب وہ پیشنٹ کتنے سیشن لے، کتنا ٹائم اپنے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ وہ کاؤنسلنگ کرے یا اس کے ساتھ اپنے سیشن لے کہ وہ مکمل طور پہ ریلیف لے سکے؟ سر سوری تھراٹ کا یہ ہے کہ اس کے سر سیشنز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. یہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ کی ول پاور پہ وہ کتنا پین کو برداشت کر سکتا ہے. سر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا واٹ از نیکسٹ ٹو پین، دیر از کیور. ٹھیک ہے، یعنی کہ پین کے بعد کیا چیز آتی ہے، آپ کا کیور آتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کی جو پین ہے وہ بیئر کریں، انشاءاللہ وہ پھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیشنز کی بات کی جائے تو یہ ہے کہ اگر روز لیں سیشن تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. وہ ود ان 3 ویکس 4 ویکس وہ کیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو سویئر قسم کا ہے، اور جس کو نہیں ہے سویئر قسم کا، بھی اسٹارٹنگ پہ ہے، وہ تو پھر 2-3 سیشنز کے اندر بھی کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رضا، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فزیوتھراپی نے میرا کیا کرنا ہے. تو فزیوتھراپی کے پاس کون کون سی موڈیلٹی ہوتی ہے، کیا کیا مشینری ہوتی ہے جو یوز ہوتی ہے؟ فزیوتھراپسٹ کے پاس سر سب سے مین ہوتا ہے ہمارے پاس ایک تو ہارٹ پیک. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ٹینس مشین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے جو نرو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نیڈلنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کپنگ، اسمارٹ کپنگ. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس مساج ہوتا ہے جسے پریشر بناتے ہیں. جی، پریشر بناتا ہے. ٹھیک، وہ یہ 5 موڈیلٹیز ہیں جو بیسیکلی یوز کی جاتی ہیں. پھر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس طرح کا، اگر کسی کو اگر ہارٹ کا ایشو ہے تو پھر ہم اس میں سے کوئی کیا اسکپ کرنا ہے اور کتنی اسٹیمولیشنز دینی ہے، یعنی کہ کتنا ہم نے اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے یا کتنا اس کے اندر ہم نے وہ الیکٹریسٹی دینی ہے. تو وہ ڈیپینڈ آن دا پیشنٹس، کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی مسلز یا نروز کی یا بونز کی کیا ڈیمانڈ ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر پوسٹ سرجیکل ہے، پری سرجیکل ہے، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شولڈر فروزن کی. لوگ کہتے ہیں جی میرا کندھا جو ہے نا یا تو جام ہو گیا جی، یا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ تک جاتی ہوں تو درد ہوتا ہے، نیچے کروں تو صحیح رہتا ہے، آگے پیچھے کروں تو درد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو شولڈر فروزن کیوں ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سر فروزن شولڈر سب سے ایک تو مین چیز ہوتی ہے کسی کا سلیپنگ پوسچر جو ہے، یعنی کہ سونے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہو، سرہانا غلط ہو. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں مین ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہو، اور جس کا کام اگر رائٹ ہے تو رائٹ سائڈ کا کام زیادہ ہے، یا لیفٹ ہے وہ لیفٹ کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور جو مین وزن اٹھانے والا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ زیادہ چیز آتی ہے. اور دوسرا سر کچھ ہوتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے جو ہوتے ہیں پیشنٹس، وہ بھی اس چیز کا افیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے سارے کے سارے یہ والے جو مسلز ہیں، وہ پٹھے جو ہیں وہ سارے کے سارے کھچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ شولڈر افیکٹڈ ہو جاتا ہے. وہ پھر موومنٹ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ موومنٹ روک دیتا ہے. تو اب وہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. روکنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ چیز ہوتی ہیں مینلی ہمارے پاس ریزنز ہوتے ہیں زیادہ. اور یہ ہے کہ اگر کوئی جس کو ایون کہ ہارٹ کا بھی ایشو ہے وہ بھی اس چیز سے افیکٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اسٹریس لیتا ہے تھوڑا سا, تو وہ پھر پوری کی پوری جو ہمارا سروائکل سر سے لے کر جو شولڈر تک کا جو ایریا نا وہ افیکٹڈ سب سے پہلے ہوتا ہے. کسی نے اگر اسٹریس لینا ہے, ڈپریشن لینا ہے, وہ سب سے پہلے یہ والا ایریا افیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز مین ہمارے پاس ریزنز آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے.